ہم سب نے نا بچپن سے ایسی کہانیاں سنی ہیں، نصابی کتابوں میں پڑھا ہے اور اکثر جذباتی مباحثوں میں یہ دعویٰ سنا ہے کہ دنیا کے کئی خطوں میں جا کر ہماری قوم نے جنگیں جیتی۔ ہاں، اور مظلوموں کو آزاد کرایا، یہ ایک عام تصور ہے ہمارا۔ بالکل، ایک ایسا بیانیہ جس میں ہم خود کو عالمی سطح پر ہر کہانی کا مرکزی ہیرو تسلیم کر لیتے ہیں۔ صحیح بات ہے، ہم سب کو لگتا ہے ساری کامیابیاں ہماری وجہ سے ہی ہیں۔ ہاں، تو لیکن کیا ہو اگر وہ تاریخ جو ہم ایک جذباتی اینک لگا کے دیکھتے آئے ہیں وہ زمین پر حقائق سے بالکل مختلف ہو؟ اچھا پوائنٹ ہے، زمینی حقیقت ہمیشہ جذبات سے تھوڑی الگ ہی ہوتی ہے۔ یعنی کیا عالمی سطح پر کسی دوسرے ملک کی سفارتی یا اخلاقی مدد کرنے کا مطلب واقعی یہ ہوتا ہے کہ ہم نے ہی اس ملک کو فتح کر کے دیا ہے؟ یہ بہت بڑا سوال ہے۔ تو آج کی اس تفصیلی گفتگو میں جسے ڈیپ ڈائیو کہتے ہیں، ہم اس تاریخی اور جذباتی دھند کو تھوڑا چھانٹنے کی کوشش کریں گے۔ اور آج جو نوٹس ہمارے سامنے ہیں نا، وہ محمد فاروق راشد صاحب کی ایک بہترین تحریر پر مبنی ہے۔ ہاں، جو کہ ایک سیکنڈری اسکول میں اردو کے استاد ہیں۔ جی بالکل، اور انہوں نے تاریخ کو نا جذبات سے ہٹ کر ایک بالکل غیر جانبدار تبصرہ نگار کی طرح دیکھنے کی کوشش کی ہے۔ ان کا جو تجزیہ ہے وہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اندھی عقیدت اور بیجا مایوسی کے درمیان بھی نا ایک راستہ ہوتا ہے۔ جسے ہم متوازن تاریخ کہتے ہیں، اور یہ نوٹس اس لیے بھی غیر معمولی ہیں کیونکہ یہ اس نفسیاتی الجھن پر وار کرتے ہیں جس کا شکار ہم بطور معاشرہ اکثر رہتے ہیں۔ ہاں، مطلب ہمارا معاشرہ تھوڑا جذباتی تو ہے اس معاملے میں۔ ایگزیکٹلی، جب کوئی قوم اپنی تاریخ کو زمینی حقائق کے بجائے صرف اور صرف جذبات اور اپنی خواہشات کے ترازو میں تولنے لگتی ہے نا، تو وہ اپنی کامیابیاں اور ناکامیاں دونوں کو ہی غلط تناظر میں دیکھنے لگتی ہے۔ صحیح کہہ رہے ہیں آپ، ہم فیکٹس کو مس کر دیتے ہیں۔ بالکل، اور اس تحریر کا سب سے طاقتور پہلو یہ ہے کہ یہ بین الاقوامی تعلقات کے ان واقعات کا پوسٹ مارٹم کرتی ہے جنہیں ہم نے دیو ملائی کہانیاں بنا دیا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر الجیریا اور شری لنکا کا معاملہ ہے۔ ہاں، عام گفتگو میں اکثر یہ تصور ملتا ہے کہ جیسے وہاں کی جو فتوحات تھیں ان کا سارا صحرا صرف اور صرف ہماری مدد کے سر ہے۔ واقعی ایسا ہی لگتا ہے عموماً۔ اور جب ہم الجیریا کی آزادی کی بات کرتے نا جو 1962 میں ہوئی، تو تصویر کا اصل رخ کچھ اور ہی نظر آتا ہے۔ یہ جدوجہد دراصل فرانسیسی قبضے کے خلاف الجیریا کے مقامی باسیوں کی اپنی تھی۔ بالکل، وہ لوگ جنہوں نے دہائیوں تک سڑکوں پر اور پہاڑوں میں ایک خون ریز جنگ لڑ دی۔ ہاں، اور بے پناہ قربانیاں دینا، اپنا خون بہایا وہاں۔ پاکستان نے یقیناً اس وقت عالمی فورمز پر، خاص طور پر اقوام متحدہ میں الجیریا کے حق میں ایک بہت توانا آواز اٹھائی تھی۔ سفارتی محاذ پر ان کی بھرپور وکالت کی۔ جی، سفارتی وکالت کی۔ لیکن اس تحریر کے مطابق یہ سمجھنا ضروری ہے کہ عالمی فورم پر تقریر کرنا اور زمین پر گولیاں کھانا نا دونوں بالکل مختلف عمل ہیں۔ زمین آسمان کا فرق ہے ان دونوں میں۔ ہاں، تو سفارتی حمایت ایک معاون یا سپورٹیو کردار تو ہو سکتا ہے، لیکن اسے وہ فیصلہ کن کردار نہیں کہا جا سکتا جس نے جنگ کا پانسا ہی پلٹ دیا ہو۔ تاریخ کو سمجھنے کا اصل اصول ہی یہی ہے جی، کہ ہم اس معاون اور فیصلہ کن کردار کے درمیان لکیر کھینچنا سیکھیں۔ سفارتی حمایت کی اہمیت اپنی جگہ بالکل مسلم ہے، ایامہ ہموار کرتی ہے، لیکن آزادی کسی بیرونی ملک کی سفارتکاری سے تھوڑی ملتی ہے، وہ تو مقامی لوگوں کے خون سے خریدی جاتی ہے۔ بالکل صحیح بات ہے۔ اگر کوئی بیرونی طاقت اس مقامی خون کا کریڈٹ خود لینے کی کوشش کرے تو یہ ان اصل شہداء کے ساتھ ایک بہت بڑی تاریخی ناانصافی ہے، اور یہی اصول انفرادی عسکری مدد پر بھی لاگو ہوتا ہے۔ جیسے شری لنکا کی مثال ہے ہمارے سامنے۔ ہاں، شری لنکا کی مثال لے لیں۔ 2009 میں تامل ٹائیگرز یا LTTE کے خلاف جو اتنی لمبی اور خونی خانہ جنگی ختم ہوئی، اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان نے اس نازک موڑ پر شری لنکا کو اہم ترین عسکری تعاون
اور اسلحہ فراہم کیا۔ ایک ایسی حالت میں جب کئی ملک وہاں مدد سے کتراتے تھے تو یہ ایک بہت بڑی اسٹریٹجک سپورٹ تھی ان کے لیے۔ صحیح، لیکن اسے ویسے ہی دیکھنا چاہیے جیسے یہاں تھا۔ ویسے اس صورتحال کو سمجھنے کے لیے اگر ہم ایک روزمرہ کی تمثیل استعمال کریں تو مجھے لگتا ہے یہ بات بہت آسانی سے ذہن نشین ہو سکتی ہے۔ ضرور، کون سی تمثیل؟ فرض کریں کہ ایک شخص میراتھن دوڑ رہا ہے، 42 کلومیٹر کی ایک لمبی صبر آزما اور تھکا دینے والی دوڑ۔ ہاں، میراتھن تو بہت مشکل ہوتی ہے۔ بالکل، اس کے پاؤں میں چھالے پڑ چکے ہیں، اس کی سانس اکھڑ رہی ہے اور وہ بس گرنے ہی والا ہے۔ ایسے میں کوئی راستے کے کنارے کھڑا ہو اور اسے پانی کی بوتل پکڑا دے، ایک تولیہ دے دے اور تالیاں بجا کر اس کا حوصلہ بڑھائے تو وہ پانی اور حوصلہ افزائی بہت اہم ہے اس وقت۔ بے حد اہم ہے۔ شاید اس کے بغیر وہ رنر وہیں بے ہوش ہو کر گر جاتا، لیکن جب وہ رنر فنش لائن کراس کر لے اور ریس جیت جائے تو کیا وہ پانی پلانے والا شخص میڈیا کے سامنے کھڑا ہو کر یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ یہ ریس تو میری وجہ سے جیتی گئی ہے؟ ہرگز نہیں، یہ تو بہت عجیب بات ہو جائے گی۔ وہی نا، کیونکہ دوڑنے والے کی اپنی زندگی بھر کی ٹریننگ، اس کا پسینہ اور اس کی جو اپنی جسمانی اور ذہنی مشقت ہے وہی اس فتح کی اصل وجہ ہے۔ صحیح۔ اس تمثیل نے سفارتی اور عسکری مدد کی ڈائنامکس کو بہت خوبصورتی سے واضح کر دیا ہے۔ شری لنکا کے معاملے میں بھی وہ رنر شری لنکن ریاست اور اس کی اپنی فوج تھی جنہوں نے اصل مشقت جھیلی۔ بالکل، دہائیوں تک جس فوج نے میدان جنگ میں اپنی جانیں دیں، جو بم دھماکوں کا شکار ہوئے، جن کا پورا انفراسٹرکچر تباہ ہوا، وہ شری لنکن عوام تھے۔ ہم نے انہیں برے وقت میں پانی اور تولیہ ضرور فراہم کیا۔ اور سری لنکا آج بھی اس بات کی قدر کرتا ہے۔ بالکل، لیکن وہ جنگ انہوں نے خود لڑی ہے اور جیتی ہے۔ مسئلہ تب پیدا ہوتا ہے جب ہم اس معاون کردار کو بڑھا چڑھا کر پیش کرتے ہیں اور ہم خود کو اس پوری فتح کا اکلوتا معمار سمجھنے لگتے ہیں، جو کہ غلط ہے۔ ایگزیکٹلی۔ اچھا، عسکری امداد کے اس زاویے سے نکل کر اگر ہم تھوڑا اور وسیع کینوس دیکھیں تو کچھ تنازعات ایسے بھی ہیں جہاں معاملہ کسی انفرادی ملک کا نہیں تھا بلکہ ایک بڑے عالمی اور اخلاقی اتحاد کا تھا۔ آپ بوسنیا اور آذربائیجان کی بات کر رہی ہیں؟ ہاں بالکل، 1992 سے 95 تک بوسنیا میں جو مسلمانوں پر قیامت ٹوٹی وہ جدید تاریخ کا ایک سیاہ ترین باب ہے۔ وہاں بھی ہمارا ایک کردار رہا تھا، لیکن یہاں سوال یہ ہے کہ اس کردار کی نوعیت اصل میں کیا تھی؟ دیکھیں، بوسنیا کے تنازع کو اگر ہم تھوڑا باریک بینی سے دیکھیں تو جنگ کا نقشہ بدلنے اور سرب فوج کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کرنے کا جو اصل اور فیصلہ کن کردار تھا وہ ناٹو کی بمباری اور اقوام متحدہ کے دباؤ کا تھا۔ یعنی انہوں نے ایکچوئل گراؤنڈ ریالٹی چینج کی۔ بالکل، یہ وہ بڑی طاقتیں اور فوجی اتحاد تھے جنہوں نے طاقت کے زور پر اس نسل کشی کو روکا۔ پاکستان نے یقیناً اقوام متحدہ کے امن مشن کے تحت اپنے دستے بھیجے اور انہوں نے وہاں بحالی اور امن کے قیام میں بہترین کام کیا تھا، جس پر ہمیں فخر ہے۔ صحیح بات ہے، قابل فخر کام تھا، لیکن امن مشن کا کام نہ جنگ لڑ کر فتوحات حاصل کرنا نہیں ہوتا بلکہ جنگ بندی کے بعد کے حالات کو سنبھالنا ہوتا ہے، انسانی جانوں کا تحفظ اور لاجسٹکس وغیرہ۔ صحیح، اور کچھ ایسی ہی صورتحال ہمیں حال ہی میں آذربائیجان کے معاملے میں بھی نظر آئی ہے۔ ہاں، وہاں کا کانٹیکسٹ بھی کافی ملتا جلتا ہے۔ آذربائیجان نے کئی دہائیوں بعد اپنے علاقے واپس لیے اور اس جنگ کی کوریج نے پوری دنیا کی توجہ حاصل کی تھی۔ اس جنگ میں جو ٹیکنالوجی، جو جدید ڈرون حملے اور ڈائریکٹ عسکری حکمت عملی استعمال ہوئی، اس کا سب سے بڑا منبع ترکی تھا۔ ترکی نے تو جنگ کے میدان میں براہ راست اثر ڈالا تھا۔ بالکل، اور اس پورے منظر نامے میں پاکستان نے ارمینیا کو ایک ریاست کے طور پر تسلیم نہ کر کے ایک بہت مضبوط سیاسی اور اخلاقی موقف اپنایا تھا، جو کہ ایک اہم ڈپلومیٹک موو تھی۔ بالکل تھی، لیکن یہاں میرے ذہن میں ایک سوال الجھ رہا ہے۔ ویسے جی پوچھیں، کیا سوال ہے؟ کیا ہم اس اخلاقی حمایت کو صرف سفارتی بیانیہ کہہ کر اس کی اہمیت کو کچھ کم تو نہیں کر رہے؟ فرض کریں کہ ایک قوم پر ظلم ہو رہا ہے اور جب دنیا کی بڑی طاقتیں خاموش بیٹھی ہوں، اس وقت ایک اصولی موقف اپنانا یا پھر اپنی فوج کو امن مشن میں بھیجنا کیا چھوٹی بات ہے؟ نہیں، یہ واقعی چھوٹی بات نہیں ہے۔
میرا مطلب ہے کسی جارے ملک کو تسلیم کرنے سے انکار کر دینا کیا ایک تاریخ دور میں یہ بذات خود ایک بہت بڑی اخلاقی فتح نہیں ہے؟ مجھے لگتا ہے شاید ہم اس کی اہمیت کو انڈر اسٹیمیٹ کر رہے ہیں یہاں۔ یہ ایک بہت ہی بنیادی اور ضروری سوال اٹھایا آپ نے، اور فاروق صاحب کے جو نوٹس ہیں نا، وہ اس بات کی ہرگز نفی نہیں کرتے۔ اخلاقی حمایت کو کمتر نہیں سمجھا جا رہا۔ تو پھر اصل فرق کہاں آتا ہے؟ در حقیقت نا، جب کوئی ملک اپنے عالمی مفادات کی پرواہ کیے بغیر کسی مظلوم کے حق میں آواز اٹھاتا ہے، تو یہ اس کے ایک ذمہ دار ریاست ہونے کی سب سے شاندار علامت ہوتی ہے۔ ہاں، یہ اس ملک کے اخلاقی ضمیر کو ظاہر کرتا ہے نا۔ بالکل۔ آرمینیا کو تسلیم نہ کرنا یا بوسنیا میں امن دستے بھیجنا، یہ ہماری خارجہ پالیسی کے انتہائی قابل فخر اور روشن ابواب ہیں۔ لیکن تاریخ کا طالب علم ہونے کے ناطے نا، الجھن وہاں سے شروع ہوتی ہے جب ہم تاریخ مرتب کرتے وقت اخلاقی حمایت کو میدان جنگ کا نقشہ بدل دینے والی فوجی طاقت کے برابر لا کھڑا کرتے ہیں۔ اچھا، یعنی ہم کلیم بڑا کر دیتے ہیں۔ ایگزیکٹلی۔ فخر کرنا اور مبالغہ آرائی کرنا، ان دونوں میں ایک بہت واضح فرق ہے۔ جب ہم محض ایک اخلاقی حمایتی ہونے کو مرکزی فاتح ہونے کے ساتھ ملا دیتے ہیں نا، تو ہم دراصل حقائق کو مسخ کر رہے ہوتے ہیں۔ صحیح بات ہے۔ ہمیں اپنے کردار پر فخر ضرور کرنا چاہیے، لیکن یہ دعویٰ نہیں کرنا چاہیے کہ ہم نے اپنے زور بازو پر وہ جنگیں جیتی ہیں۔ صحیح کہا۔ یہ تفریق تاریخ فہمی کے لیے بے حد ضروری ہے۔ جو کیا اس پر فخر کریں، اور جو نہیں کیا اس کا غیر ضروری کریڈٹ نہ لیں۔ اچھا، اس ساری گفتگو سے گزرتے ہوئے نا میرے ذہن میں یہ تجسس ضرور پیدا ہوتا ہے کہ کیا تاریخ کے ان تمام اوراق میں کوئی ایک بھی ایسا باب ہے یا کوئی ایک بھی ایسا تنازع ہے جہاں ہم فخر سے کہہ سکیں کہ ہاں، یہاں ہمارا کردار واقعی سب سے بڑا تھا اور تاریخ کا رخ موڑنے والا تھا؟ ہاں، یہ سوال ہمیں سیدھا سوویت افغان جنگ کی طرف لے جاتا ہے۔ وہاں تو ہمارا کردار واقعی بہت نمایاں تھا نا؟ اور یہی وہ مقام ہے جہاں تاریخ، حقائق اور یہ نوٹس سب ایک مختلف تصویر پیش کرتے ہیں۔ جب 1979 میں سوویت یونین نے افغانستان میں اپنی فوجیں اتاریں، تو پاکستان کا کردار محض کنارے پر کھڑے ہو کر تالیاں بجانے والے کا نہیں تھا۔ وہاں تو ہم ٹھیک ٹھاک انوالو تھے۔ یہاں کردار کی نوعیت اور اس کا سکیل بالکل مختلف تھا۔ سب سے پہلے تو اس انسانی المیے کے ہجوم کو دیکھیے۔ دنیا کی تاریخ میں ایسی کمی مثالیں ملتی ہیں جہاں کسی ملک نے 30 سے 40 لاکھ پناہ گزینوں کو اپنی سرحدوں کے اندر اتنے لمبے عرصے کے لیے جگہ دی ہو۔ 30 سے 40 لاکھ افراد، یہ نمبر بولنے میں تو بہت آسان لگتا ہے، لیکن اس کا تصور کیا جائے نا تو واقعی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ بالکل، یہ کوئی معمولی رقم نہیں ہے۔ یہ بالکل ویسا ہی ہے جیسے اچانک کوئی آفت آئے اور آپ سے کہا جائے کہ ایک پورے کے پورے چھوٹے شہر کے مکمل آبادی، ان کے مرد، عورتیں، بچے سب آپ کے گھر کے ڈرائنگ روم میں آ گئے ہیں، آپ کے صحن اور گیراج میں آ کر بسنے لگے ہیں۔ ہاں، اور ان کے روزگار کا، ان کی صحت کا، ان کی خوراک کا سارا بوجھ آپ کے وسائل پر پڑنے لگے۔ ایک ترقی پذیر معاشرت کے لیے اتنے بڑے انسانی سیلاب کو سنبھالنا اور اس کے سماجی اور معاشی اثرات برداشت کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ اور صرف مہاجرین ہی نہیں، پاکستان تو اس پوری مزاحمت کا، اس جنگ کا ایک قسم کا بیس کیمپ تھا نا؟ بلا شبہ، امریکہ، عرب ممالک اور دیگر عالمی طاقتوں کے ساتھ مل کر افغان مزاحمت کو جس طرح منظم کیا گیا، وہاں لاجسٹکس فراہم کی گئی، ٹریننگ دی گئی، ان سب میں فرنٹ لائن پر پاکستان ہی تھا۔ لیکن یہاں ایک اور پرت ہے جسے کھولنا بہت ضروری ہے۔ وہ کیا؟ کیا یہ سب کچھ خالصتاً اسلامی اخوت، پڑوسی ہونے کے ناطے خالص ہمدردی اور بغیر کسی غرض کے تھا، یا اس کے پیچھے مقاصرات کچھ اور ہی تھے؟ یہ پہلو تو ہمیشہ سے بحث طلب رہا ہے۔ جب ہم عالمی سیاست کو پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ محض ایک جذباتی ہمدردی کا معاملہ نہیں تھا۔ حقیقت پسندی کا تقاضا یہی ہے کہ ہم اس جنگ کو اس کے اصل دور کے تناظر میں دیکھیں۔ یہ کولڈ وار یعنی سرد جنگ کے عروج کا دور تھا۔ دنیا دو بڑے بلاکس میں بٹی ہوئی تھی نا، امریکہ اور سوویت یونین۔
بالکل۔ افغانستان میں لڑی جانے والی جنگ دراصل ایک بہت بڑی بین الاقوامی پراکسی جنگ تھی، جہاں عالمی طاقتیں اپنے نظریاتی اور جغرافیائی تسلط کی لڑائی افغان سرزمین پر لڑ رہی تھیں۔ صحیح۔ جب سوویت یونین جیسی توسیع پسند سپر پاور کی فوجیں پیش قدمی کرتی ہوئی ڈیورنڈ لائن تک آ پہنچیں تو یہ پاکستان کی اپنی بقا، اس کی اپنی جغرافیائی سلامتی کے لیے ایک بہت بڑا اور ڈائریکٹ خطرہ تھا۔ یعنی ہماری سرحد تک آگ آ چکی تھی۔ اگر پاکستان اس جنگ کا حصہ نہ بنتا ہم، اور سوویت یونین افغانستان میں مستحکم ہو جاتا تو اگلا قدم شاید گرم پانیوں تک پہنچنے کے لیے پاکستان ہی ہوتا۔ تو اس کا مطلب ہے اس میں شامل ہونا پاکستان کے اپنے سروائیول کی جنگ تھی؟ اس لیے اس میں شامل ہونا، مزاحمت کو سپورٹ کرنا، پاکستان کے اپنے بقا اور جغرافیائی اور تعزیراتی مفادات کی جنگ تھی۔ اسے صرف ہمدردی سمجھنا تاریخ کے ایک بہت بڑے حصے کو نظر انداز کر دینے کے برابر ہے۔ اچھا، اور یہ مفادات والی بات ہمیں سیدھا ایک ایسے مشہور اور کچھ حد تک تکلیف دہ جملے کی طرف لے آتی ہے جو ہمارے ہاں اکثر مایوسی کے لمحات میں دہرایا جاتا ہے۔ آپ کس جملے کی بات کر رہی ہیں؟ خاص طور پر افغانستان، بوسنیا یا دیگر مسلم ممالک کی مدد کی اسی تاریخ کو یاد کر کے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان سب کا ہے مگر پاکستان کا کوئی نہیں۔ ہاں، یہ بیانیہ تو ہماری روزمرہ کی گفتگو اور ہماری اجتماعی نفسیات میں بہت گہرائی تک سرایت کر چکا ہے۔ صحیح بات ہے۔ اس جملے میں نا ایک گہری چبھن ہے، ایک احساس محرومی ہے کہ ہم نے تو سب کے لیے اتنا کچھ کیا، لیکن جب ہم پر مشکل وقت آتا ہے تو کوئی دنیا کا ملک ہمارے لیے اس طرح کھڑا کیوں نہیں ہوتا؟ تو کیا اس جملے کا واقعی پوسٹ مارٹم ہونا چاہیے؟ مجھے لگتا ہے حقیقت پسندانہ پوسٹ مارٹم اب بہت ضروری ہے اس کا۔ اس درد کو سمجھنا واقعی مشکل نہیں ہے۔ جب کوئی قوم یہ سمجھتی ہے کہ اس نے دوسروں کے لیے اپنا خون اور پسینہ بہایا ہے تو بدلے میں وفا کی امید رکھنا تو ایک فطری انسانی رویہ ہے نا۔ بالکل، ہم انسانی سطح پر ایسا ہی سوچتے ہیں۔ فاروق صاحب کے نوٹس اس جملے کی بہت ہمدردانہ مگر ڈوٹوک چیر پھاڑ کرتے ہیں۔ ویسے وہ تسلیم کرتے ہیں کہ پاکستان نے مسلم دنیا اور کئی دوسرے ممالک کی مدد کی اور یہ ایک ذمہ دار اور بڑے دل والی ریاست ہونے کا ثبوت ہے۔ لیکن اس جملے کی بنیاد جس مفروضے پر کھڑی ہے نا، وہ بین الاقوامی تعلقات کی سائنس سے یکسر مطابقت نہیں رکھتا۔ اصل مسئلہ یہ ہے نا کہ ہم ملکوں کے درمیان تعلقات کو بالکل اسی طرح تولتے ہیں جیسے ہم روزمرہ انسانی رشتوں کو تولتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کسی کا کوئی گہرا دوست ہے اور اس نے مشکل وقت میں اپنا پیٹ کاٹ کر اپنی جمع پونجی اپنے دوست کو دے دی تاکہ وہ سنبھال سکے، تو وہ دل کے کسی کونے میں یہ توقع ضرور رکھے گا کہ کل کو اگر وہ خود بیمار پڑ جائے تو دوست کام آئے گا۔ بالکل، یا اس پر برا وقت آ جائے تو وہ دوست بھی سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اس کی مدد کو دوڑا چلا آئے گا۔ اور جب وہ دوست نہیں آتا نا تو دل ٹوٹتا ہے، انسان سوچتا ہے کہ میرا تو اس دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں۔ صحیح بات ہے، انسانی رشتے ایسے ہی ہوتے ہیں۔ لیکن جو عالمی برادری ہے اور ملکوں کے درمیان جو تعلقات ہیں وہ کسی محلے کی دوستی یا خاندانی رشتے کی طرح تھوڑی کام کرتے ہیں۔ یہ دنیا دراصل ایک کارپوریٹ بورڈ روم کی طرح کام کرتی ہے۔ یہ کارپوریٹ بورڈ روم کی تشبیہ بین الاقوامی سیاست کو سمجھنے کی سب سے بہترین کنجی ہے۔ بالکل، وہاں ایموشنز کا کوئی کام نہیں ہے۔ اس بورڈ روم میں کوئی جذبات، کوئی رشتوں کی قربتیں یا کسی کے لیے قربانیاں کاؤنٹ نہیں کرتی۔ وہاں کوئی کسی کا سگا بھائی تھوڑی ہوتا ہے۔ اس بورڈ روم میں صرف ایک ہی کرنسی چلتی ہے اور وہ کرنسی ہے مفادات، یعنی انٹرسٹس۔ صرف اور صرف مفادات۔ بین الاقوامی سیاست کی اس بے رحم لغت میں واضح طور پر لکھا ہے کہ قوموں کے درمیان کوئی مستقل دوست یا مستقل دشمن نہیں ہوتے، صرف مستقل مفادات ہوتے ہیں۔ وہاں سب حساب کتاب ہوتا ہے۔ ہر ملک، اس کی قیادت، اس کی حکومت کا پہلا اور آخری فرض اس کے اپنے عوام کی فلاح اور اس کا قومی مفاد یا نیشنل انٹرسٹ ہوتا ہے۔ صحیح۔ وہ کوئی بھی عالمی فیصلہ کرتے وقت یہ نہیں دیکھتے کہ ماضی میں کس نے کس پر کیا احسان کیا تھا، بلکہ وہ یہ دیکھتے ہیں
کہ آج اس فیصلے سے ہماری اپنی معیشت، ہماری اپنی سلامتی کو کیا فائدہ ہے یا نقصان ہوگا؟ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو ہم اکثر روتے ہیں نا کہ ہمارا کوئی نہیں، یہ احساس محرومی دراصل اس دنیا کی بے حسی کا نتیجہ نہیں ہے، بلکہ ہماری اپنی ہی ان غلط اور رومانی توقعات کا نتیجہ ہے جو ہم نے اس کارپوریٹ بورڈ روم سے وابستہ کر لی تھیں۔ ایک دم ٹھیک سمجھیں آپ۔ ہم ایک بزنس میٹنگ میں جا کر خاندانی محبت کی توقع کر رہے ہوتے ہیں۔ اور پھر جب وہ نہیں ملتی تو ہم مایوس ہو جاتے ہیں کہ دیکھو اس نے ہمارے ساتھ ایسا کیا۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ جب ہم عالمی تعلقات کو اس جذباتی اینک سے دیکھنا بند کر دیں گے اور یہ تسلیم کر لیں گے کہ ہر ریاست اپنے قومی مفاد کے تابع ہیں، تو ہمارا یہ احساس محرومی نہ خود بخود ختم ہو جائے گا۔ حقیقت پسندی ہی اس درد کا واحد علاج لگتی ہے۔ ہمیں دوسروں سے یہ امید لگانا چھوڑنی ہوگی کہ وہ ہمارے لیے اپنے مفادات قربان کر دیں گے۔ ہمیں اپنے پاؤں پر خود کھڑا ہونا سیکھنا ہوگا، اپنی معیشت، اپنی ٹیکنالوجی اور اپنی سفارتکاری کو اتنا مضبوط کرنا ہوگا کہ دنیا اپنے مفادات کی خاطر ہمارے ساتھ جڑنے پر مجبور ہو جائے۔ واقعی، اور یہ حقیقت پسندی تبھی آ سکتی ہے جب ہم تاریخ کو اس کی اصل شکل میں پڑھیں اور پڑھائیں۔ یہی سے اس تحریر کا وہ سب سے حساس حصہ شروع ہوتا ہے جو ہماری اگلی نسلوں کے مستقبل سے جڑا ہوا ہے، جو ایجوکیشن سے تعلق رکھتا ہے۔ ہاں، اگر تاریخ کو اسی طرح جذبات اور دیو ملائی کہانیوں کے غلاف میں لپیٹ کر پیش کیا جاتا رہے اور مفادات کی اس سائنس کو نصاب کا حصہ نہ بنایا جائے تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ کیا نکلتا ہے؟ نوٹس میں ایک بہت گہرا اور المناک جملہ درج ہے۔ فروخ صاحب لکھتے ہیں کہ ہم نے اپنی نسل کو اپنی تاریخ نہیں پڑھائی۔ یہ اس پورے مطالعے کا قلب ہے واقعی۔ اصل مسئلہ تاریخ کی تدریس میں توازن کا کھو جانا ہے۔ ہم بس ون سائیڈڈ سٹوری بتاتے ہیں۔ نوٹس بہت وضاحت سے بیان کرتے ہیں کہ جب ہم نصابی کتابوں میں اور قومی بیانیوں میں صرف اور صرف اپنی تعریفیں کرتے ہیں، ہر واقعے میں خود کو فاتح دکھاتے ہیں اور اپنی غلطیوں پر پردہ ڈالتے ہیں، تو اس کے نتیجے میں ایک اندھی قوم پروان چڑھتی ہے۔ ایک ایسی قوم جو یہ ماننے کو تیار ہی نہیں ہوتی کہ اس سے کوئی غلطی ہو سکتی ہے۔ بالکل، اور وہ اپنے ہر مسئلے کا الزام کسی نہ کسی بیرونی سازش پر ڈال کر بری الذمہ ہو جاتی ہے۔ اور اس کے بالکل برعکس تصویر کا دوسرا رخ بھی اتنا ہی خوفناک ہے ویسے۔ وہ کیسے؟ اگر ہم 24 گھنٹے اپنے ڈرائنگ رومز میں ٹی وی سکرینز پر صرف اور صرف اپنی خامیاں گنوائیں، بدعنوانی، ناکامی اور شکست کے نوحے پڑھتے رہیں تو ہم اپنے بچوں کو ایک مایوس قوم بنا دیتے ہیں۔ ہاں، یہ بھی اتنی ہی بڑی حقیقت ہے۔ ایکسٹریم پر چلے جاتے ہیں ہم۔ وہ نوجوان جنہیں اس ملک کی باغ دوڑ سنبھالنی ہے، وہ یہ سوچنے لگتے ہیں کہ اس مٹی میں تو کچھ ٹھیک ہو ہی نہیں سکتا، لہٰذا یہاں محنت کرنے کا کیا فائدہ، بس کسی طرح یہاں سے نکل جاؤ۔ اندھی عقیدت اور شدید مایوسی، یہ دونوں ہی قوموں کے لیے زہر قاتل ہیں۔ اور اسی لیے تاریخ اور حقائق کو ان کے اصل اور متوازن رنگ میں پیش کرنا ضروری ہے۔ اسی توازن کی کمی کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں ایک اور خطرناک رجحان نے جنم لیا ہے، جس پر یہ تحریر بہت دو ٹوک انداز میں بات کرتی ہے۔ آپ کسے اشارہ کر رہے ہیں؟ وہ ہے ہر اختلاف کرنے والے کو کالی بھیڑ قرار دینا اور اس پر غداری کے فتوے لگا دینا۔ ہم نے حب الوطنی کو ایک مخصوص سانچے میں ڈال لیا ہے کہ بس نعرے لگاؤ۔ ہاں، جہاں جو شخص سب سے اونچی آواز میں سب سے زیادہ جوش کے ساتھ نعرے لگائے اسے سب سے بڑا محب وطن مان لیا جاتا ہے، اور جو سوال اٹھائے وہ مشکوک ہو جاتا ہے۔ یہ تو آج کے دور کا ایک بہت بڑا اور سلگتا ہوا المیہ بن چکا ہے میں یہاں ایک سوال سامنے رکھنا چاہتی ہوں۔ کیا اپنے ملک سے محبت کا، حب الوطنی کا مطلب صرف یہ ہے کہ ہم ہر بات پر آنکھیں بند کر کے بس سر ہلا دیں؟ نہیں، بالکل ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ فرض کریں کہ کسی کا ایک گھر ہے جس سے اسے بے پناہ محبت ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ گھر کی بنیاد کمزور رکھی جا رہی ہے یا کوئی دیوار ٹیڑھی بن رہی ہے،
تو اب اگر وہ شخص اس غلطی کی نشاندہی کرے، وہ تنقید کرے اور آواز اٹھائے کہ اسے ٹھیک کرو ورنہ چھت گر جائے گی، تو اس میں برائی کیا ہے؟ وہ تو ٹھیک کہہ رہا ہے۔ وہی نا؟ تو کیا یہ اختلاف کرنا، یہ تنقید کرنا اس کی اپنے گھر سے محبت کی نشانی نہیں ہے؟ کیا ہم اس شخص کو گھر کا دشمن یا غدار کہہ سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ کیا اس تعمیری تنقید کو دشمنی سمجھ لینا خود اس گھر کے مستقبل کو خطرے میں ڈالنے کے مترادف نہیں ہے؟ آپ نے اس حساس مسئلے کی بہت بالکل درست عکاسی کی ہے۔ کسی بھی مہذب، باشعور اور ترقی یافتہ معاشرے کا بنیادی اصول یہی ہوتا ہے کہ تنقید اور تعمیر دونوں کا حتمی مقصد ہمیشہ بہتری ہونا چاہیے۔ صحیح کہہ رہے ہیں آپ۔ تحریر بالکل واضح کرتی ہے کہ ہر اختلاف کرنے والا دشمن نہیں ہوتا، اور محض زبانی جمع خرچ یا بلند و بانگ نعرے لگانا حب الوطنی کی حتمی دلیل نہیں ہو سکتے۔ تو پھر اصل پیمانہ کیا ہے حب الوطنی کا؟ حب الوطنی کا اصل پیمانہ نہ جس پر دنیا کی تمام بشعور قومیں اپنے شہریوں کو پرکھتی ہیں، وہ انسان کا کردار، اس کی دیانت اور اس کا عملی رویہ ہوتا ہے۔ یعنی جو آپ پریکٹیکلی کر رہے ہیں۔ بالکل، ایک شخص جو خاموشی سے اپنا کام پوری ایمانداری سے کرتا ہے، ٹریفک کے اصول نہیں توڑتا، اپنا ٹیکس چوری نہیں کرتا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں سے ناانصافی نہیں کرتا، وہ دراصل ان تمام نعرے بازوں سے کہیں بڑا محب وطن ہے جو عملی زندگی میں قانون کی دھجیاں اڑاتے ہیں۔ عمل اور کردار ہی نا حب الوطنی کی سب سے بڑی اور ٹھوس دلیل ہیں۔ یہ بات کتنی گہری اور سچی ہے اور موجودہ حالات میں کتنی ضروری ہے۔ آج کے اس تفصیلی جائزے کو، اس پورے تاریخی اور نفسیاتی سفر کو اگر ہم سمیٹیں تو آخر میں ایک بہت ہی خوبصورت اور دیر پا تشبیہ ہمارے سامنے آتی ہے اس تحریر میں۔ ہاں، وہ درخت والی تشبیہ۔ جی جی، یہ کہا گیا ہے کہ ہمارا ملک ایک ایسے درخت کی طرح ہے جس کی جڑیں ماضی کی ان گنت عظیم اور بے لوث قربانیوں سے سینچی گئی ہیں۔ لیکن دنیا کا کوئی بھی درخت نہ، چاہے اس کی جڑیں ماضی کی کتنی ہی شاندار تاریخ اور قربانیوں میں کیوں نہ دھنسی ہوں، وہ درخت صرف ان جڑوں اور ماضی کے قصوں کے سہارے تھوڑی زندہ رہ سکتا ہے۔ صحیح بات ہے، اسے کرنٹ کیئر بھی تو چاہیے۔ کسی بھی درخت کو سرسبز رہنے اور پھل دینے کے لیے نا موجودہ دور کی زمین، آج کے پانی اور سورج کی روشنی اور سب سے بڑھ کر مسلسل اور ایماندارانہ دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور اگر ہم آج اس لمحے میں اس درخت کی آبیاری نہیں کریں گے، اس کی بیماریوں کا حقیقت پسندانہ علاج نہیں کریں گے، تو محض ماضی کے قصے اور جذباتی نعرے اسے سوکھنے سے تھوڑی بچا سکتے ہیں۔ بالکل صحیح فرمایا آپ نے۔ تاریخ کا سچ ہمیں وقتی طور پر کڑوا ضرور لگ سکتا ہے، لیکن یہی سچائی ہمیں اندر سے مضبوط اور باشعور بناتی ہے۔ ہمیں اپنی تاریخ کو جذبات کی اینک اتار کر پڑھنا ہوگا، اختلاف کو دشمنی بننے سے روکنا ہوگا اور محبت کو نعروں سے نکال کر ایماندارانہ عمل میں ڈھالنا ہوگا۔ یہ بہت عمدہ خلاصہ تھا اس پوری بحث کا۔ اسی حقیقت پسندی کی بنیاد پر آج کی اس گفتگو کے اختتام پر میں ایک ایسا سوال سامنے رکھنا چاہتی ہوں جو شاید ہم سب کو کچھ دیر کے لیے بے چین ضرور کرے گا، مگر غور کرنے پر بھی مجبور کر دے گا۔ وہ کیا سوال ہے جو اس گفتگو کو سمیٹتا ہے؟ دیکھیں، ہم نے آج بڑی تفصیل سے یہ کھوج لگائی کہ بین الاقوامی تعلقات کی دنیا جذبات پر نہیں بلکہ قومی مفادات کے بے رحم اصولوں پر قائم ہے۔ یہ ایک شفاف کارپوریٹ بورڈ روم ہے، لیکن اگر دنیا واقعی صرف مفادات کی زبان سمجھتی ہے اور جذبات کی وہاں تقوی کی بھی حیثیت نہیں ہے، تو پھر ہم اپنے نصاب میں، اپنے گھروں میں، اپنی آنے والی نسل کی تربیت میں حب الوطنی، قربانی اور بے لوث ہمدردی کے ان اسباق کو کس طرح زندہ رکھ سکتے ہیں؟ یہ بہت ہی مشکل توازن ہے واقعی۔ کیا ہم اپنے بچوں کو ایک ایسی شفاف حقیقت پسندی سکھا سکتے ہیں جس میں وہ دنیا کے ان مفاداتی چکروں کو بھی پوری طرح سمجھیں، دھوکہ نہ کھائیں، مگر اس سب کے باوجود ان کا اپنا اخلاقی ضمیر اور کسی مظلوم کے لیے ہمدردی کا وہ خالص جذبہ بھی کبھی نہ مرے؟ کیا ان مفادات کی سرد دنیا اور جذبات کی گرم جوشی کے درمیان کوئی ایسا متوازن راستہ موجود ہے؟
اس بارے میں ضرور سوچیے گا۔